سیاسیات، 9ویں جماعت، سبق نمبر 4، اقوام متحدہ۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مکمل کیجیے۔ ذیل میں سے کون سا ملک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن نہیں ہے؟ جرمنی۔ بھارت میں بچوں کے تغذیاتی مسائل پر مختلف کارگاہیں ورکشاپ منعقد کرنے والی بین الاقوامی تنظیم یونیسیف۔ اقوام متحدہ کے موجودہ رکن ممالک کی تعداد 193۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ تشریح کیجیے۔ سوال، اجلاس عام عالمی مسائل کے حل کا پلیٹ فارم ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ دنیا کے تمام ممالک اجلاس عام کے رکن ہیں۔ تمام نمائندے اجلاس عام کے اجلاس میں ماحولیات، ترک اصلاح جیسے اہم مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ کثرت رائے سے اجلاس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رکن ممالک کے نمائندوں کو یکجا کر کے بحث و مباحثے کرنے اور اہم بین الاقوامی مسائل پر پالیسیاں طے کرنے کے لیے اجلاس عام ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال، اقوام متحدہ میں تمام رکن ممالک کی حیثیت مساوی نہیں ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے کیونکہ دنیا کے تمام مقتدر ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں اور یہ ممالک اجلاس عام کے رکن ہیں۔ ملک امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو کہ بڑا، تمام رکن ممالک کا اجلاس عام میں مقام و مرتبہ یکساں ہے۔ ہر رکن ملک کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اقوام متحدہ میں تمام رکن ممالک کا مرتبہ مساوی ہے۔ سوال، سلامتی کونسل میں اگر چین مخالفت کرے تو بھی قرارداد پاس ہو سکتی ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے کیونکہ چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ملک ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکنیت والے 5 ممالک کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ ویٹو پاور والے کسی ایک ملک نے بھی اس حق کا استعمال کیا تو وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے چین کے سلامتی کونسل میں ویٹو پاور استعمال کرنے سے قرارداد منظور نہیں ہو سکتی ہے۔ سوال، اقوام متحدہ کے کاموں میں بھارت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے قیام سے متعلق جو اجلاس منعقد ہوئے ان میں بھارت نے شرکت کی۔ نو آبادیات کی آزادی، ترک اصلاح اور نسلی تفریق جیسے کئی مسائل بھارت نے اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیے۔ اقوام متحدہ کی امن فوج میں بھارت نے اپنے فوجی جوان روانہ کیے ہیں۔ اس طریقے سے بھارت نے شروع ہی سے اقوام متحدہ کے کاموں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ حق استرداد، ویٹو۔ جواب، کسی اہم مسئلے پر سلامتی کونسل کے مستقل ممالک کو قرارداد کی مخالفت کرنے کا حق ہوتا ہے جسے حق استرداد یعنی کہ ویٹو کہتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں کسی مسئلے پر فیصلے لینے کے لیے 5 مستقل اور کم از کم 4 غیر مستقل ارکان کی منظوری ضروری ہے۔
لیکن مستقل ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے مخالف رائے دیتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ سوال، یونیسیف۔ جواب، بین الاقوامی سطح پر بچوں کی ترقی کے لیے فنڈ مہیا کرنے کی غرض سے 1964 میں اقوام متحدہ نے ایک ذیلی ادارہ یونیسیف قائم کیا۔ بچوں کو قوت بخش غذائیں اور طبی خدمات فراہم کرنے کا کام یونیسیف کرتا ہے۔ بچوں کی ناقص غذائیت کے مسائل پر پسماندہ ملکوں میں کون سے اقدامات کرنے چاہیے، اس تعلق سے ورکشاپ کارگاہ کا انعقاد کرتا ہے۔ یونیسیف کا صدر دفتر نیو یارک میں ہے۔ سوال نمبر 4، مختصراً لکھیے۔ سوال، اقوام متحدہ کے قیام کی وجوہات لکھیے۔ جواب، دوسری عالمی جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ میں ایٹم بم کا استعمال ہونے کی وجہ سے یہ نقصان بہت زیادہ تھا۔ تمام ممالک سوچنے لگے کہ اس طرح کی تباہ کن جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری اجتماعی طور پر تمام ملکوں پر عائد ہوتی ہے۔ عالمی امن قائم کرنے کے لیے مجلس اقوام جیسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے۔ اس خیال کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ سوال، اقوام متحدہ کی امن فوج کی سرگرمیاں تحریر کیجیے۔ جواب، اقوام متحدہ کی امن فوج جنگ زدہ ملکوں میں درج ذیل سرگرمیاں انجام دیتی ہیں۔ جنگ زدہ ملکوں میں تشدد کو روک کر ثالثی کرنا، امن قائم کرنے کے لیے مثبت ماحول سازی کرنا، تحفظ امن کے لیے مختلف تدبیروں پر عمل کرنا، تحفظ کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کے قیام میں مدد کرنا۔ سوال، اقوام متحدہ کی مقاصد لکھیے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے درج ذیل مقاصد ہیں: عالمی امن قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنا، مختلف ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات قائم کر کے معاشی تعاون کو فروغ دینا، بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے بین الاقوامی سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا، انسانی حقوق اور آزادی کی کوشش اور ان کا تحفظ کرنا۔ سوال نمبر 5، اقوام متحدہ کی ذیلی شاخوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے والی جدول مکمل کیجیے۔ ذیل میں جدول مکمل کر کے دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔
سوال، اقوام متحدہ کے قیام کو زمانۂ خط پر ترتیب سے بتائیے۔ سوال، اقوام متحدہ سے متعلق شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ جواب، اقوام متحدہ صدر دفتر نیو یارک، خاص شعبے، اجلاس عام، جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، سیکریٹریٹ، بین الاقوامی عدالت۔ ذیلی ادارے، بین الاقوامی مزدور تنظیم، عالمی تنظیم صحت، تنظیم برائے اناج و زراعت، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ۔